لطريق الخير وجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دن پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ ہم آپ کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں کہ آپ اسے دلچسپی سے سنتے ہیں۔ حسب معمول آج ہم آپ کے سوالات لیں گے اور آپ کے SMS کے جوابات بھی دیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہماری زندگی محدود ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ایک دن ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر کی تنگ و تاریک کوٹھی میں پہنچنا ہے۔ مرتے ہی دنیا سے ہمارے عمل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ برزخی زندگی میں ہم ایک ایک عمل کے محتاج ہوں گے، خواہش کے باوجود کچھ نہ کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالی نے اپنے کرم سے کچھ ایسے سلسلے رکھے ہیں جن کے ذریعہ قبر میں بھی کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ان میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر میت کے ذاتی اعمال، یعنی وہ اچھے کام جو مردے نے اپنی زندگی میں کیے تھے، جب تک کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کا ثواب مردے کو ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر علم ہے جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا، اسی طرح صدقہ جاریہ، جیسے قرآن کے نسخے تقسیم کیے، مسجد بنوا دی، مسافر خانہ بنوا دیا، نہر کھدوا دی، مدرسہ بنوا دیا، دعوت وغیرہ کے کام کے لیے زمین وقف کر دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس کے ذریعہ فائدہ حاصل ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن کے فائدے مردے کو قبر میں ملتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے کچھ کر جائیں، کچھ صدقہ کر دیں، کچھ وقف کر دیں، تاکہ قبر میں اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ دوسرے نمبر پر قبر میں ہمیں جو ثواب ملتا ہے یہ دوسروں کے اعمال ہیں جن کے فائدے ہم کو پہنچتے ہیں، جن کا ثواب ہم کو ملتا ہے، جن میں سب سے پہلے دعا ہے۔ دعا مردے کو ثواب پہنچانے میں اثر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا کرنا، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنا، قبرستان کی زیارت کے وقت اس کے لیے دعا کرنا، اولاد کا والدین کے حق میں دعا کرنا، یہ وہ دعائیں ہیں جن کا ثواب مردے کو ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ تعجب کے ساتھ پوچھتا ہے کہ انا لی ھذا، مجھ پر یہ عنایت اور یہ مہربانی کیوں کر ہوئی؟ تو اس سے کہا جاتا ہے باستغفار ولدک لک من بعدک، کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں آپ کی اولاد نے آپ کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کی وجہ سے آپ کے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماں باپ اگر وفات پا چکے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر میت کے قرض کی ادائیگی۔ اگر میت کے اوپر کس طرح کا قرض ہے تو اس کی ادائیگی کر دیں تو اس سے اس کا ثواب ملے گا اور اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی جانب سے اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ یہاں تک کہ اگر بیوی کا حق مہر کسی نے ادا نہیں کیا ہے
تو یہ شوہر کے ذمہ قرض ہے جس کی ادائیگی موت سے پہلے ضروری ہے۔ ہاں اگر بیوی اپنا حق معاف کر دیتی ہے تو یہ الگ بات ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطے کی وضاحت بہت ہی ضروری ہے کہ کتنے لوگ شادی کے وقت مہر طے کر لیتے ہیں اور ان کی نیت سے ادا کرنے کی نہیں ہوتی، بلکہ کہیں کہیں تو طاقت سے زیادہ مہر کا تعین اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں بیٹی کو طلاق نہ دے دے۔ گویا مقصد مہر کی ادائیگی نہیں بلکہ طلاق سے بچنا ہے۔ ایسے سارے لوگوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے جو صحیح ترغیب و ترہیب کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ کا فرمان ہے، جو کوئی کسی عورت سے مہر زیادہ لے کر کے یا کم لے کر کے شادی کرتا ہے لیکن دل میں ارادہ نہیں ہے کہ اس کے مہر کی ادائیگی کرے تو وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر حق مہر ادا کیے بغیر وہ مر جاتا ہے، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ وہ زناکار ہوگا، یعنی زناکار کی حالت میں اللہ کے پاس پیش ہوگا۔ اور جس نے کسی سے قرض لیا اور اس کا واپس کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو گویا کہ قرض دینے والے کو دھوکہ دے رہا ہے اور اللہ کے پاس وہ چور کی حیثیت میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس سے ہم وعید سمجھ سکتے ہیں جو مہر کی ادائیگی نہ کرنے والے یا قرض کی ادائیگی نہ کرنے والے کے حق میں آئی ہے۔ اسی طرح سے اگر مردے پر فرض روزے ہوں یا نظر کے روزے ہوں اور اس کی ادائیگی کیے بغیر وہ مر گیا تو اس فرض یا نظر کے روزے اگر گھر والے رکھتے ہیں تو ان کا اسے ثواب ملے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو آدمی اس حالت میں مر جائے کہ اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کے ولی وہ روزہ رکھ دیں۔ اسی طرح اگر میت پر حج فرض تھا اور وہ حج کے بغیر مر گیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کی طرف سے بھی حج کیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا تھا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ وفات پا گئی، حج نہ کر سکی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تم اس کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ ذرا تم ہی سوچو کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی یا نہیں؟ تو اللہ کا حق تو زیادہ ہے کہ اس کی ادائیگی ہو۔ مثلا سامعین، یہ سارے وہ کام ہیں جو مردے کے ایصال ثواب کے لیے ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو ثابت تو نہیں ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے اور لوگ اسے روایت سمجھ کر کے کرتے ہیں، جن میں سے ایک ہے تیجا، 10واں، 20واں، چہلم اور برسی وغیرہ، حالانکہ احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مثلا سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير